I'm in Dubai right now, and this is the 5th day of the biggest climate conference. میں اس وقت دبئی میں موجود ہوں اور آج دنیا کی سب سے بڑی کلائمیٹ کانفرنس کا 5واں دن ہے۔ COP28 کانفرنس میں دنیا کے 200 ملکوں سے تقریباً 70,000 نمائندے ماحولیات سے متعلق اہم فیصلوں پر بحث کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ چند روز کے دوران کانفرنس میں کچھ اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے رقم دینے کے وعدے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور جرمنی سمیت چند ملکوں نے مل کر فنڈ میں $60 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو ماحولیاتی مسائل کے شکار ملکوں کو کمپنسیشن کی مد میں دیے جائیں گے۔ یہ فنڈ گزشتہ سال مصر میں ہونے والی COP27 کانفرنس کے دوران قائم کیا گیا تھا اور پاکستانی نمائندوں نے اس فنڈ کو منظور کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے دبئی میں جاری COP28 کانفرنس میں 2 اہم منصوبوں پر بات کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک ریچارج پاکستان نامی منصوبہ ہے، جس کا ذکر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کیا، اور ساتھ ہی ماحولیاتی مسائل کے تدارک کے لیے پاکستان کی طرف سے $8 کروڑ کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ دوسرا منصوبہ دریائے سندھ سے متعلق تھا، جس کا نام ہے لیونگ انڈس۔ یہ $1 کروڑ 10 لاکھ کی رقم سے دریائے سندھ کی بحالی کا 5 سے 15 سالہ منصوبہ ہے۔ COP28 کانفرنس پر تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس کانفرنس کی میزبانی پر بہت سے حلقوں کو تحفظات ہیں۔ ناقدین کا اعتراض ہے کہ متحدہ عرب امارات خود تیل پیدا کرنے والا اور آلودگی پھیلانے والا ایک بڑا ملک ہے، اور اس کانفرنس کے آغاز سے قبل ایک رپورٹ بھی سامنے آئی جس میں الزام لگایا گیا کہ COP28 کے صدر سلطان الجبار، جو خود ایک آئل کمپنی کے سربراہ ہیں، بدستور خفیہ طور پر تیل کی ڈیلز کرنے میں مصروف ہیں۔ سلطان الجبار نے ان الزامات کی تردید کی ہے، لیکن اس معاملے پر کانفرنس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ And this is Charmaine for VOA News in Dubai.